ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دل میں ایک خلا ہے، اس کو ذکر اللہ کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، صرف ذکر ہی سے وہ خلا پر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن شریف میں، حدیث شریف میں ذکر کثیر کی بہت تاکید آئی ہے، تاکہ وہ جو خالی جگہ ہے وہ پر ہو جائے۔ جب وہ خلا پر ہو جاتا ہے تو پھر وہ روح میں بھی جلا بخش دیتا ہے، اور روح بھی تازہ ہو جاتی ہے، اس میں تازگی آ جاتی ہے، اور پھر وہ ذکر کے اثرات ہم کو پورا ہفتہ محسوس ہوتے ہیں، اور اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار، اللہ کا قرب، یہ ایک روحانی امر ہے۔ جنید جمشید ایک مرتبہ بیان میں سنانے لگے کہ لوگ جو ہیں سکون ڈھونڈتے ہیں گانوں میں، فلم میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں، عیاشی میں، لیکن یہ سب چیزیں نفس کی غذا ہیں۔ نفس ان سے پھولتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور مزید تقاضے کرتا ہے، اور خواہشات کی مانگ کرتا ہے۔ تو روح جو ہے اس کو سکون دینا ہو تو اس کی غذا تو ذکر ہے۔ تو اگر آپ روح کو سکون دینے کے لیے گانے سنیں گے تو روح کو سکون نہیں ملے گا، روح زیادہ بے چین ہو جائے گی۔ روح کو جو سکون ملے گا اس کی خوراک جو ہے وہ ذکر ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ قلب جو ہے اس میں روح ہوتی ہے، وہ روح کا مسکن ہے قلب، تو روح کو جو سکون ملے گا وہ ذکر سے ملے گا، وہ دوسری چیزوں سے نہیں ملے گا۔ دوسری چیزوں میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا جوش خروش مل جائے گا، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ جوش ختم تو وہ اس کا ایفیکٹ بھی ختم، اور بہت سی مرتبہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ آدمی ایسی چیزوں کو سن کر، ایسے مووی کو دیکھ کر سونے کی ٹرائی کرتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، نائٹ میئر آتی ہے، برے برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کیونکہ وہ روح کو آپ نے بے چین کر دیا ہے، اس لیے روح پریشان ہو جاتی ہے۔ آدمی جب ذکر فکر کر کے سوتا ہے، اللہ اللہ کر کے سوتا ہے، تسبیحات فاطمہ پڑھ کے سوتا ہے، تو وہ روح جو ہے وہ تازہ رہتی ہے، تو پھر وہ روح آسمان زمینوں میں سیر کرتی ہے، تو پھر اس کو اچھے اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو، مشائخ کو کیوں ایسے اچھے اچھے خواب آتے تھے؟ کیونکہ ان کی روح پاکیزہ ہوتی تھی، تو وہ سیر کرتی تھی۔ تو کبھی زیارت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی اللہ والوں کی، اور یہ نعمتیں ملتی تھیں کیونکہ ان کی روح پاک صاف ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ جو ہیں دوسری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر ہم کو ایسے برے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ذکر کی لائن جو ہے بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اور اس کو اجاگر کرنا، زندہ کرنا، اپنے اندر لانا، اور ڈیلی ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔